لگایا کہ وہ تو یہ حدیث ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے۔ تو مائی صاحبہ نے جب سنا تو آمنا و صدقنا، وہ چپ کر کے واپس آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مائی صاحبہ اتنا بڑا انسان کیا اس بات کے لیے خلیفہ کے دربار میں جانا پسند کرتی تھیں یا نہیں؟ یہ کوئی للو پنجو کا گھر تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے یہ ٹیکہ لگایا ہے، ہمارا ذہن یہ نہیں مانتا، کیونکہ اگر مائی صاحبہ کا حق بنتا ہے تو خلیفے سے مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خلیفہ تو کہتی اس کو ہیں کہ جو بغیر مطالبے کے اللہ رسول نے جو جس کا حق رکھا اس کو عطا کرے، خلیفہ اس کو کہتے ہیں۔ خلیفہ اگر مطالبے پہ کسی کا حق دیتا ہے تو وہ خلیفہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جو بات ہے کہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ اب گناہ جو ہے کسی کی عزت کے منافی چیز ہے، آپ اجتہاد کو بھی چھوڑیں، صرف گناہ سمجھیں۔ گناہ اگر کسی کی حدت کا مسئلہ بنتا یا کسی کے ڈی گریڈ ہونے کا مسئلہ بنتا گناہ کی وجہ سے، تو گناہ تو ہر آدمی سے ہو سکتا، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہو سکتا ہے، اور آج بھی کسی حدیث یا آیت یا کسی پہلو سے نکل آ سکتی ہے چیز، یہ تو کوئی بات نہیں۔ خود صحابیہ اگر کہتے یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، زنا کیا ہے میں نے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے بعد آپ نے حد جاری کی، تو کیا یہ صحابی جو خود آ کر زنا کا اعتراف کر رہا ہے، کیا صحابیت سے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس آیت سے یہ نکل گیا ہے؟ ان مولویوں نے ہمارا دین ایمان خراب کرنا، اور پیروں نے اور سیدوں نے۔ اب امت کو ان پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تاخیر جو ہے، تاخیر کی وجہ سے سیدہ صاحب ہے، یہ زیادہ پڑھنے سے سیدہ صاحب نہیں ہے، کیونکہ زیادہ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ کے حکم میں تاخیر ہوگی، صرف کھڑا ہونا فرض کی تاخیر نہیں ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم جیسے تھا اس میں تاخیر ہوگی۔ اصل وجہ یہ ہے، نہ پڑھنا پڑھانا ہے، نہ فرض میں ویسے تاخیر ہے، اللہ کے حکم میں تاخیر ہے۔ اللہ کے حکم میں جو چیز بر وقت کرنی تھی وہ نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ کے حکم کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا حساس معاملہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ ہوتی ہے، اللہ کا حکم اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تکبیر اولیٰ میں تاخیر کا نہ ہونا اور اللہ کے حکم کی پوری پیروی کرنا، یہ ساری نماز سے زیادہ فضیلت اس کی ہے۔ جس کو ہم گھر میں سستی سے، راستے میں سستی سے، امام صاحب تکبیر پڑھ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں 4 رکعت نماز فلاں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ ملنے کے مقابلے میں بہت کم ہیں، چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی بروقت تکمیل ہے اور امام کی اطاعت ہے۔ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ مولوی یہ سمجھانے میں لوگوں میں ناکام ہوئے ہیں کہ مولوی کی کتنی اتھارٹی ہے۔ مولوی کی اتنی اتھارٹی ہے کہ پیچھے ذرا سا آدمی اگر مولوی کے بارے میں کوئی سوچ لیتا ہے تو اس کی دنیا آخرت گئی۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ نبی کے بارے میں اگر کوئی ذرا سی اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ اگر اللہ کے ساتھ دیوانگی ہے تو کوئی بات نہیں، نظر انداز ہو سکتی ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین جس کی زبان پہ رکھا ہے اس کے لیے کوئی اور ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت خود اس آدمی کی اپنا کردار ہے۔ اس آدمی کا اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر اس آدمی کے بارے میں ذرا سی کمی بیشی ہو گئی تو بس گیا سب کچھ، کیونکہ توحید بھی اس زبان پر ہے، قرآن بھی، اس کی سچائی بھی، ساری چیزیں جتنا بھی، سارا دین جتنا کھڑا ہے
وہ نبی پاک کی زبان پر ہے، اس لیے لا ترفعوا اصواتکم، یعنی اتنا محتاط کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ ایک عام آدمی نہ سمجھیں، ان کے بارے میں بہت حساس رہنا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے سیکھا کہ عمل کثیر جو ہے لوگ کھیلتے رہتے ہیں، نماز میں کھجاتے رہتے ہیں، کبھی پاؤں ادھر کرتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں۔ نماز کے اندر یہ ایکشن جتنے بھی ہیں یہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے کھڑا ہو نمازی اور امام کی قرات سنے یا امام کے پیچھے امام کی اطاعت میں ایسا کھڑا ہو جیسے کہ مردہ کھڑا ہے اور اس میں جان نہیں ہے، اور اس کے سر پہ کعبہ بیٹھا ہے اور کعبہ یہ محسوس نہ کرے کہ نیچے زندہ انسان کھڑا ہے، اتنی لگن اور توجہ کے ساتھ، کیونکہ آگے اللہ کے ساتھ امام بات کر رہا ہے اور یہ پیچھے سارے لوگ اس کے لیے کھڑے ہیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ اس حساس معاملے کو اس طریقے سے سمجھنے سے ہم خیال کریں۔ وہ جو بات ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جی کتنے ایک پڑھے، تو وہ